غریبانی با پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریبانی با پھڑ لئی کملی والے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الناس إنما أضلكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بولنا چاہتا ہوں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں, ادھر بھی بیٹھ جائیں, ادھر والے بھی بیٹھ جائیں. مجلس کا ادب کریں بھائی, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آپ ادب والی مجلس میں بیٹھے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. ادھر والے بھی باتیں بند کریے, آپ لوگ بڑے ادب احترام کے ساتھ ہم بول رہے ہیں. آپ باتیں بند کریے, حضرت والا کا ادب احترام کریے. محترم و مکرم بزرگان دین, نوجوان دوستو, میری ماں و بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں, آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں, آمنہ کے لال کی دیدار کی باتیں کریں. اور بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. محترم و مکرم بزرگان دین, نوجوان ساتھیوں, میری ماں و بہنوں, آپ سبھی حضرات ایک بار بآواز بلند میری دعا پہ آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی شکل و صورت میں ہم سب پر سایہ نصیب فرمایا. حضرت والا مشکل کام کو آسان کر کے دکھانے کی شخصیت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو جو خصوصیات سے نوازا ہے, ان خصوصیات کو بتانا اور بیان کرنا تو ہم جیسے لوگوں کا تو کام نہیں, لیکن اتنا میں اس علاقے کا نام روشن کر رہے تھے. اب الحمدللہ جامعہ کی شکل و صورت میں دارالعلوم قادریہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں, اور آپ کو سن کر کے مجھے بیان کر کے یہ حیرت ہوگی, میں خود استاذ ہوں, مجھے حیرت ہوگی کہ ایک بچہ صبح اٹھ کر کے 9 بجے تک اسکول آئے, 7 سے 9 تک مدرسہ آئے, 10 بجے سے 4 بجے تک اسکول جائے, 5 بجے سے 6 بجے تک مدرسہ آئے, پھر وہ اپنا ہوم ورک کرے. پھر آپ تصور کریں کہ وہ کتنے پارے حفظ کر سکتا ہے, کتنے پارے حفظ کر سکتا ہے. آپ خود ہی بتا سکتے ہیں, 2 پارے, 4 پارے, 10 پارے, 5 پارے, کتنے کر سکتا ہے. بہت زیادہ اگر ہم کھینچ کر کے تان کر کے بولے تو 7 سے 8, اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں وہ بھی 3 سال میں حفظ کرتے ہیں. لیکن یہ میں زندہ دلی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت والا کی زندہ کرامت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت سے ہمارے بچوں کو 1 سال کے اندر 14 پارے حفظ کر کے وہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ حضرت والا کچھ تو ہیں, کچھ تو ہیں. بھائی ایک بچہ 8 گھنٹے اسکول دے کر کے پھر حفظ کی تعلیم کرے, وہ بھی ہاسٹل میں رہ کر کے نہیں, گھر کے کام کاج لے کر کے, بیاہ شادی سب کچھ کر کر کے اپنا کام سب مرضی سے وہ کرے, تو یہ کس کا فیض ہے؟ حضرت والا کے سائے کا. اب بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سائے کو سلامت رکھے اور ہمارے مدرسے کو دین دونی چوگنی رات ترقیات سے نوازے اور ہمارے بچوں کو دین اور دنیا دونوں جہاں کی کامیابی نصیب. اب میں آپ کے سامنے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند کلمات جو میں نے اپنے ہینوں کے قلم سے
لکھے ہیں، آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا کی زندگی کے اوپر ہی 2-4 شعر کہنے کی کوشش کی ہے، اور کسی کلام کے ہی ہم نے تھوڑی رد و بدل کر کے کوشش کی ہے، آپ سنیں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اس میں ہم نے حقیقت کی عکاسی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہی کہتا ہے ہر کوئی کہ کعبہ سب سے اچھا ہے، یہی کہتا ہے ہر کوئی کہ کعبہ سب سے اچھا ہے، یہی کہتا ہے ہر کوئی کہ کعبہ سب سے اچھا ہے، مگر کعبہ یہ کہتا ہے، مگر کعبہ یہ کہتا ہے مدینہ سب سے اچھا ہے، مگر کعبہ یہ کہتا ہے مدینہ سب سے اچھا ہے۔ میں تو باہر نہیں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے بہت سارے پیر و مرشد کو نہ دیکھا ہو، ہم نے تو صرف حضرت والا کی ہی زندگی کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بہت سے درد دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ چیز نگاہ میں رکھے اور ذرا یہ شعر ہمارا سنیں۔ یوں تو پیر اچھے اس زمانے میں بہت سارے، یوں تو پیر اچھے اس زمانے میں بہت سارے، یوں تو پیر اچھے اس زمانے میں بہت سارے، مگر چہرہ میرے ادریس، مگر چہرہ میرے ادریس پیا کا سب سے اچھا ہے، مگر چہرہ میرے ادریس پیا کا سب سے اچھا ہے۔ اور سبھی آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت والا کا تعلق سید گھرانے سے، وہ سید گھرانہ کہ ایک مائی کو کوئی دھتکار دیتا ہے اپنے در سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کے خواب میں اس کو کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی آل رسول کے اوپر رحم کرتے ہوئے؟ وہ سید گھرانہ، آپ ذرا اس کو بھی نگاہ میں رکھیے اور پھر سنیے گا کہ جہاں کا چاپا چاپا چھان کر جبریل یہ بولے، جہاں کا چاپا چاپا چھان کر جبریل یہ بولے، جہاں کا چاپا چاپا چھان کر جبریل یہ بولے، خدا کے پیارے پیغمبر، خدا کے پیارے پیغمبر کا گھرانہ سب سے اچھا ہے، خدا کے پیارے پیغمبر کا گھرانہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت والا یہاں تشریف فرما، اس جملے کو صرف آپ یاد رکھیے بس، یہاں تشریف فرما ہے میرے ادریس قادری، یہاں تشریف فرما ہے میرے ادریس قادری۔ ذرا ادب میں بے ادب ہو رہے ہیں ہم، ادریس صاحب کو ہم صاحب نہیں لگا سکے، اس جملے کو ذرا ہم چینج کر دے رہے ہیں کہ یہاں تشریف فرما ہے میرے پیر و مرشد بھی، یہاں تشریف فرما ہے ہمارے پیر و مرشد بھی،
यहाँ तशरीफ फरमा है हमारे पीर मुर्शिद भी कसम से इसलिए बगदल, कसम से इसलिए बगदल हमारा सबसे अच्छा है, कसम से इसलिए बगदल हमारा सबसे अच्छा है। आखिर में मैं अपनी गुनहगार ज़बान से बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब करीम अहले बैत आले रसूल के सदके तुफैल में हज़रत वाला के साये को सलामत रखे और मुझे हम गुनहगारों के ऊपर हज़रत वाला का साया यूं ही सलामत रखे। मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा रबालहु ने आपको, हमको और सबको ये खुशनसीबी अता की कि हम और आप 28वें के हल्के शरीफ में हाजिर हैं और हज़रत वाला की ज़बान मुबारका से आपने आने वाले जलसे के बारे में, उर्स के बारे में भी ऐलान सुन लिया। नियत करें, अहद करें और अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी के साथ आप सभी हज़रात उसमें शामिल हों और मेरी तरफ से मैंने आपके सामने शुरुआत में ही कुरान करीम की एक आयत करीमा और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस मुबारका में से एक अहादीस का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पढ़ा था। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और हम सब को सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप शाबानुल मुअद्दम के आखिरी लम्हे पे खड़े हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को, पूरे इंसानों को ज़िंदगी जीने का नसीहाना तरीका और वसीहाना अंदाज आपने सिखा दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबानुल मुअद्दम की जब आखिरी तारीख होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े होकर मैं फिर शिकायत करने जा रहा हूँ आप लोगों से, दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने से क्या होता, मैं हाल हाल का वाक़या बता दे रहा हूँ। पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब बुनियतुत तालिबीन का मैं मुताला कर रहा था। उसके अंदर एक वाक़या जिंदा दिली के साथ और दिल के कानों से आप सुनिए। दुरूद शरीफ के ऊपर मैं बताने लगा कि एक नौजवान है, उसकी बहनें हैं, नौजवान का इंतकाल हो जाता, बाप को तरस आता कि मैं अपनी बच्चियों का निकाह कब कैसे करूँगा। वो अल्लाह के वली सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि ये पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ वाक़या सुन करके आपको, आपके नूर, आपके ईमान को नूर हासिल होगा और आपको तसल्ली होगी कि पीराने पीर ने क्या वजीफा बताया। आपने फरमाया, भाई मैं दुआ करता हूँ और आपसे मेरे हाथ पे ये अहद करो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 24 घंटे में किसी एक ऐसे टाइम में बैठ करके दरूद शरीफ पढ़ूं। उस 65 साला बुजुर्ग नौजवान का वाक़या है कि वो कहता है कि मैंने उसी दिन से ये वजीफा शुरू किया और एक वक्त वो आया कि मेरी बच्चियों का निकाह रिश्ता एक बड़े घराने से लगता है, मुझे टेंशन होती कि 10 दिन बाद की अब मैं खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा। एक खूबसूरत सैयद घराने का नौजवान आता है, सलाम कलाम करने के बाद बताता है कि मुबारक हो मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और फरमाया कि जा करके मुझे मेरे उस गुलाम की के ऊपर दरूद पढ़े हमारे और आपके जिस्म के ऊपर उतने बाल नहीं जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आले रसूल का हम के साथ। मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअद्दम में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम पर एक मुबारक महीना आने वाला है। उस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह ताला तुम पर रहमतें, बरकतें और सआदतें परवाने वार की तरह तुम पर भेजता हूँ। तुम्हारी खुशनसीबी ये होगी कि तुम उससे रहमतें हासिल करो, उससे बरकतें हासिल करो और उससे अपने आप को गुनाहों से छुटकारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बना करके, बिल्कुल जिस तरीके से माँ के पेट से पैदा हुए थे वैसे पाक साफ।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی طرف ہو جائے پھر اس کی نسبت سے بڑی ہو جایا کرتی ہے، اور رمضان کی نسبت اللہ جل جلالہ و منوالہ کی جانب ہے۔ رمضان المبارک کا تعلق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو اور آپ کو جو مہینہ نصیب ہوا ہے اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ اس کو حضرت والا نے ایک ایک لفظ کی تفسیر بتائی ہے، فرمایا کہ رمضان کہتے ہیں جھلسا دینے کو۔ ہم اور آپ 11 مہینے تک گناہ کرتے رہے، اپنے آپ کو کچرا پٹی میں ڈالتے رہے، اپنے دل کو بالکل آوارہ گردی میں ملوث کر کے اپنے آپ کو انسان ہی نہ رکھ سکے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کہتے ہیں جھلسا دینے کو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو رمضان اسی لیے کہا کہ یہ گناہوں کو بالکل آپ کی بھٹی میں ڈال کر کے جھلسا کر کے آدمی کو پاک صاف نکالتا ہے۔ پھر پیران پیر فرماتے ہیں کہ رمضان آخر رمضان ہے کیوں؟ فرمایا کہ رمضان کے اندر 5 لفظ آتے ہیں اور 5 کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، بڑوں کی نگاہیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کے اندر سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ میم کا ہے۔ فرمایا میم سے محبت رسول اور محبت اولیاء، محبت خدا نصیب کرنے کا یہ مہینہ۔ پھر فرمایا سب سے پہلے فرمایا کہ یہ راہ ہے، رمضان کے اندر سب سے پہلا راہ آتا، فرمایا راہ، رحمت کا مہینہ، رحمت اپنے آپ کے اوپر سمیٹ لینے کا نام، رحمت اپنے آپ کے اوپر رمضان کے اندر جو رحمتیں ہوتی وہ اپنے اوپر بالکل چادر کی طرح اوڑھ لینے کا نام رمضان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میم ہے، میم سے محبت اولیاء، محبت اصحاب رسول، محبت اہل بیت کا مہینہ ہے۔ ذات سے فرمایا یہ ضمانت دیتا ہے مہینہ کہ جو میری قدر کرے گا میں اس کی اللہ کی بارگاہ میں بھی ضمانت دی۔ پھر فرمایا الف، یہ الفت اور محبت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کہ ایک چشم و چراغ پیران پیر نے فرمایا کہ لاسٹ میں جو نور آتا ہے وہ فرمایا کس کا ہے؟ یہ نور الہی کا مہینہ ہے۔ یہ معمولی مہینہ ہم کو رات کو نصیب نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یہ مہینہ اتنا بابرکت کا مہینہ ہم کو رات کو نصیب ہو رہا ہے کہ فرمایا گیا کہ جو رمضان کا قدر نہ کرے، رمضان کی بریک نہ کر سکے، اس کا استقبال نہ کر سکے، صحیح طریقے سے اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کر سکے تو بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ کہ جس کو رمضان نصیب ہوا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ ہم رات بالکل رمضان کی تہلیج پہ کھڑے ہیں، شعبان المعظم کے آخری لمحات میں کھڑے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ رمضان کے اندر کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ 2 چیزیں ہم کو یاد رہیں کہ ایک روزہ، دوسرے تراویح۔ اس کے علاوہ ہم نہیں سوچ سکے کہ کیا رمضان ہے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان ہے جو کچھ کہتا ہے ہم سے اور آپ کو۔ قرآن کے اندر ہمارے بڑے موجود ہیں، قرآن کے اندر 2 لفظ آئے ہیں، ایک صوم کا، ایک سیام کا۔ صوم کہتے ہیں روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام کا، اور سیام کہتے ہیں ہر چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ نگاہ غلط نہ دیکھے، یہ روزہ ہے۔ ہاتھوں سے ہم اپنی ماں بہنوں کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ روزہ ہے۔ ہم اپنے دل سے کسی کا برا نہ چاہیں، یہ روزہ ہے۔ ہم اپنے نگاہ سے کسی بری چیز کو نہ دیکھیں، یہ روزہ ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ سے کسی غلط چیز کو نہ سوچیں، یہ روزہ ہے۔ روزہ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے کس لیے فرض ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں تم کو یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں صرف یہ یاد نہ رہے کہ ہم پانی پیئیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم کو رات کو یاد دلانے کے لیے مہینہ آتا ہے کہ ہم متقی بنے، خوف خدا دل کے اندر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رات کو جو چیزیں بتائی ان میں سے ایک بڑی بات اور اہم بات یہی کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں اور لاگو کر کے ہی کامیابی ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم برداشت کر جائیں، بس ہم صبر کر جائیں، ہم ڈر جائیں کسی چیز سے بھی، کیسے بھی خدا کا خوف آ جائے، سمجھ لو ہم سدھر گئے اور ہم کامیاب ہوئے۔ ابھی رمضان کے اندر لڑائیاں ہمارے سماج میں زیادہ ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنوں کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمارے دوست احباب اپنی زبان سے ان کے اوپر تانے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی وقت گزارنے کے واسطے ٹی وی چالو کر کے وہاں پہ سیریز وغیرہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ رمضان کا احترام یہ نہیں ہے
رمضان کا احترام یہ نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ٹائم رکھیں، درود و سلام کے لیے ہم کوئی ٹائم متعین کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو عاجزانہ طور پر پیش کر کے دعا کریں کہ رب العالمین میں تو گنہگار بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن ہوں تو آپ کا ہی بندہ۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ سیدنا آپ مجھے ایک چیز بتائیے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، قرآن نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا، پھر بھی اس نے 500 سالہ زندگی اس نے پائی اور 500 سال تک حکومت کرتا رہا۔ گنہگار کو تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹ نہیں دیتا ہے۔ پیران پیر نے فرمایا کہ میرے دوست تجھے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، اس کی برائیاں ہم کو معلوم ہے، اس کی اچھائیاں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ 500 سال تک اللہ نے اس کو مہلت کیوں دی، اس کی وجہ کیا؟ دن میں وہ خدا بن کے بیٹھتا تھا اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے دربار میں بیٹھ کے کہتا تھا رب العالمین ہے تو ہی بڑا، بس مجھے مہلت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دن کی دعا کی بدولت اس کو ایک دن کی مہلت دیتا رہا تاکہ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے گا۔ کس طریقے سے اس کو 500 سال پورے، اس طریقے سے اس کو 500 سال تک وہ حکومت کرتا رہا۔ تو ہم کو اور آپ کو مہلت کی ضرورت ہے، ہم کو اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اولیاء اعظام کے صدقے طفیل میں دعا کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے اور ہم سب کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی، دل کو چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ماریہ یہ کیا ہوا؟ فرماتی ہے کہ مجھے تانا دیا گیا کہ تو یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماریہ دل بڑا کر اور لوگوں کو جواب دے کہ میں بیٹی ہوں حضرت ہارون کی اور میں بھتیجی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد یہی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، میں آپ کو سماج کی ایک بڑی برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ رمضان آ رہا، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے دوست احباب کے درمیان لپن ڈپی اچھے سے چلے گی، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، کہیں نہ کہیں ذرا سنیے، امام الانبیاء ہے اور کائنات کی ماں امام الانبیاء کی اہلیہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پہ جانا تھا، بختیج نسل کا بڑا سا اونٹ لایا گیا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ چڑھا نہیں جا رہا تھا، یعنی اس پہ سوار نہیں ہوا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا میں سامنے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو یوں فولڈ کیا، فرمایا ماریہ اس پہ پیر رکھ کے پھر سوار ہو جاؤ، ماریہ اس پہ پیر رکھ کے پھر سوار ہو جاؤ۔ آج ہے کوئی نوجوان جو اپنی اہلیہ کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالے، لقمہ ڈالنے کی تو دور کی بات، کوئی میٹھی بات بول کر کے دکھائے، اگر بولتے بھی ہیں تو آپس کے دوست احباب ہی کہتے ہیں کہ جوڑوں کا گناہ۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کو پھوڑ کر کے حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے یوں کیا اور فرمایا ماریہ اس پہ پیر رکھ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ، امت کو بتانے کے لیے کہ ماں بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا۔ رمضان آ رہا، جس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے ہماری مائیں بہنیں بھی روزہ رکھیں گی، جیسے وہ روزہ رکھیں گی جیسے آپ بھی روزہ رکھیں گی۔ اپنے روزے کا وبال ان کے اوپر نکالنا، ان کے روزے کا وبال اپنے اوپر نکالنا، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا۔ جب کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیں گے جب جا کے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔
تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے عرض کر دی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تعلق سے صحیح اور سلامتی کے ساتھ رمضان گزارنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.